اگر میں کسی کو بتاتا تو وہ یہی کہتا کہ تم بے وقوف ہو، شوہر ہو کر اپنی بیوی کے بارے میں اتنا بھی نہیں جانتے، اس پر نظر بھی نہیں رکھ سکتے کہ وہ تمہارے گھر میں رہ کر کیا کرتی ہے۔ میرا نام کامران ہے، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری بیوی ایک عجیب طرح کی عورت تھی، اس کی ایک بہت ہی عجیب سی روٹین تھی۔ چاہے وہ رات کو 3 بجے ہی کیوں نہ سوتی، وہ صبح صبح ہم سب کے جاگنے سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ کر باتھ روم میں چلی جاتی تھی اور 2 گھنٹے تک باتھ روم میں ہی رہتی تھی۔ اندر کوئی خاص آواز نہیں آتی تھی۔ 2 گھنٹے کہنے میں آسان لگتے ہیں، لیکن ایک شخص 2 گھنٹے باتھ روم میں کیا کر سکتا ہے، اور وہ بھی روز۔ اور یہ روٹین اس کی 5 سال سے چل رہی تھی۔ ہمارے 3 بچے تھے جو اسکول جانے والے ہو چکے تھے، لیکن میری بیوی نے اپنی روٹین وہی بنا رکھی تھی کہ وہ کسی بھی کام میں دیر نہیں کرتی تھی، سارے کام وقت پر کرتی تھی، لیکن دن کے 2 گھنٹے وہ باتھ روم میں گزارتی تھی، وہ بھی صبح صبح کے وقت۔ ویسے تو میری بیوی بہت ہی پیاری تھی، اس کی ساری باتیں مجھے بہت ہی اچھی لگتی تھی، کیونکہ وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، اپنے چہرے کے لیے بہت ہی اچھی اچھی چیزیں خریدتی، اس سے بہت شوق تھا، وہ بہت پیارا میک اپ کرتی تھی اور مجھے الگ الگ طرح کے میک اپ کر کے دکھاتی تھی، بہت ہی پیاری لگتی تھی۔ آخر عورتوں کا یہی کام ہوتا ہے، سجنا سورنا۔ شادی کے شروع میں تو سبھی عورتیں یہی کرتی ہیں اور یہ اچھا بھی لگتا ہے، لیکن میری بیوی ہمیشہ ہی میک اپ پر بہت خرچہ کرتی تھی۔ وہ کبھی کبھی ایسا میک اپ آرڈر کرتی تھی جو ہزاروں میں ہوتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے ایسے ہی بہت اچھی لگتی ہو، میک اپ نہیں کیا کرو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آج سے نہیں کروں گی۔ اس نے میک اپ کا سامان خریدنا بند کر دیا، لیکن پھر بھی گھر کے خرچوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ میری ایک الگ روٹین تھی اور میں 5 سال سے اس پر عمل کر رہا تھا، روزانہ ایک ٹائم پر سونا اور ایک ہی ٹائم پر جاگنا۔ میری بیوی ہمیشہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، ہمارے 3 بچے بھی تھے، میری زندگی بالکل سیدھی جا رہی تھی، لیکن پھر میری زندگی اور روٹین میں ایک بدلاؤ آیا، اور اس بدلاؤ کے آنے سے میری زندگی میں بھی ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا، یا یوں کہوں کہ ایک بہت بڑا طوفان آ گیا، ایسا طوفان جو شاید میری زندگی میں ہی تھا، لیکن میں اس سے انجان تھا۔ میں جس ہسپتال میں کام کرتا تھا وہاں میری نائٹ شفٹ یعنی رات کے وقت ڈیوٹی لگا دی گئی، اور اب مجھے رات میں کام کرنا ہوتا۔ میں نے صبح 6 بجے گھر آنا شروع کیا، جبکہ اس سے پہلے میں صبح 8 بجے جاتا تھا، اور میری بیوی 5 بجے اٹھ جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے 2 گھنٹے پہلے ہی جاگتی تھی، اس کی یہ عادت تھی، لیکن میں نے اسے کہا کہ 6 بجے میں نے آنا ہے اور اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے، اس لیے تم بھی 7 بجے تک سو جایا کرو، بچوں کا اسکول ویسے بھی 8 بجے کے بعد لگتا ہے۔ بلکہ میں نے یہ بھی کہا کہ میں جب کام سے آؤں گا تو بچوں کو خود اسکول بھی بھیج دوں گا، کیونکہ میں تو پہلے سے ہی جاگ رہا ہوں گا، اس لیے تم بھی آرام سے سوتی رہو۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میں بھی آ کر سو جاؤں گا، پھر 1 بجے اٹھ جائیں گے، بچوں کو 2 بجے چھٹی ہوتی ہے، اتنے میں تم کھانا بنانا اور گھر صاف کر لینا۔ ویسے بھی میری بیوی کو زیادہ کام نہیں ہوتے تھے، وہ سارا دن گھر پر ہی رہتی تھی۔ یہ بات بھی اپنی جگہ بہت عجیب تھی، کیونکہ اس کے پاس ایک بہت اچھی ڈگری تھی، جس کی وجہ سے اسے مجھ سے بھی اچھی نوکری مل سکتی تھی، لیکن وہ کبھی بھی نوکری نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے گھر میں رہنا ہی اچھا لگتا تھا، وہ نوکری کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے بھی اسے کہنا چھوڑ دیا کہ کیا سوچے گی کہ مجھ سے کام کروا رہا ہے، جبکہ اگر وہ نوکری کرتی تو ہمارے حالات بہت اچھے ہو سکتے تھے۔ بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم کہہ رہے ہو ویسے ہی کریں گے، لیکن پھر میرے گھر میں کچھ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے حالات ہونے لگ گئے۔ شاید یہ سب میرے گھر میں بہت پہلے سے ہی ہو رہا تھا، لیکن مجھے ہی اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی پہلے سے جاگ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ جاگنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ میں نے کہا تھا چلو آرام کر لو، ساری زندگی تو صبح صبح ہمارے لیے جاگتی رہی ہو، تھوڑا آرام کر لو۔ تو میری بیوی نے کہا کہ نہیں، مجھے کام ہے، آپ جا کر سو جائیے، اور یہ کہہ کر وہ باتھ روم میں چلی گئی اور میں کمرے میں جا کر سو گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ کمرے کے باتھ روم میں بھی نہیں جاتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ہمارے کمرے میں باتھ روم ہے، وہاں کیوں نہیں جاتی ہو، مہمانوں کے باتھ روم میں کیوں جاتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ اگر میں کمرے کے باتھ روم میں جاؤں اور آپ کو جانے کی ضرورت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں ہنس دیا اور میں نے کہا کہ تم نے کون سا سالوں اندر رہنا ہے، 5 منٹ انتظار بھی تو کر سکتا ہوں۔ لیکن میری بیوی نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن اب جب میری روٹین بن گئی تھی تو مجھے اس کی روٹین عجیب لگنے لگی۔ آج تو میری بیوی نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی کام ہے، لیکن اگلے دن پھر سے جاگ رہی تھی، اور اس سے اگلے دن بھی، اور مجھے کمرے میں بھیج کر وہ باتھ روم میں چلی جاتی تھی۔ میں اس کو باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر ہی کمرے میں جاتا تھا۔ کمرے میں جاتے ہی تکیے پر سر رکھ کر مجھے بہت جلدی نیند آ جاتی تھی، کیونکہ میں ساری رات کا جاگا ہوتا تھا۔ صبح جب میں اپنے ٹائم سے جاگتا تو گھر کا کوئی بھی کام نہیں ہوا ہوتا تھا، بس میری بیوی سجی سجی میرے سامنے کھڑی ہوتی تھی۔ وہ روز صبح اتنا تیار کیوں ہوتی تھی؟ اس کے چہرے پر میک اپ تو کم ہوتا تھا، لیکن وہ روز صبح تیار ہوتی تھی۔
اب تو مجھے یہ لگنے لگا کہ وہ صبح تیار ہونے کے لیے ہی اٹھتی ہے، جبکہ ہماری شادی کو 5 سال ہونے والے تھے۔ اس نے مجھے کون سا چہرہ دکھانا تھا؟ میں نے اس کا اصلی چہرہ دیکھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیسی لگتی ہیں۔ یہ تو شروع کے چونچلے ہوتے ہیں کہ بیوی شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر میرا اصل منہ دیکھ لیا تو کیا سوچے گا کہ میں کیسی لگتی ہوں، کیونکہ بنا میک اپ کی عورتیں نارمل ہی لگتی ہیں۔ ایسی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں جو بنا میک اپ کے بھی خوبصورت لگتی ہیں۔ ایک دن میں واپس آ کر اپنے کمرے میں سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پیاس لگی اور میں کچن میں آیا۔ مجھے لگا میری بیوی کچن میں ہوگی، لیکن دیکھا کہ میری بیوی کچن میں نہیں تھی، وہ باتھ روم میں ہی تھی۔ لیکن مجھے اپنے کمرے میں گئے ہوئے 30 منٹ ہو گئے تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ جواب بھی نہیں دے رہی تھی اور باتھ روم سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بہت بار دستک دی لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دروازہ بجایا پر اس نے جواب نہ دیا۔ میں سوچنے لگا کہ میری بیوی باتھ روم میں ہی بے ہوش تو نہیں ہو گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ باتھ روم میں سے کسی حرکت کی آواز آ رہی تھی پر وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں دروازے کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے لگا میری بیوی اندر ہی بے ہوش ہو گئی ہے، ورنہ مجھے جواب ضرور دیتی۔ پر میں دروازہ توڑنے ہی لگا تھا۔ پہلی زور اب لگائی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھل گیا۔ میری بیوی باتھ روم سے باہر نکلی اور بہت ہی فریش لگ رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں تھا جو اپنی بیوی پر چلاتے ہیں، لیکن مجھے دل ہی دل میں غصہ آ رہا تھا کہ یہاں میری جان نکل گئی اور یہ ایسے باہر آ رہی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم لوگوں نے پسند کی شادی کی تھی، لیکن میری طرف سے پسند کی شادی تھی، اس کی طرف سے بھی تھی، پر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ آخر مجھ میں کیا کمی ہے، تو وہ کہتی کہ کمی کی بات نہیں ہے، بس میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ مجھے کوئی سیدھی سی وجہ بتاتی تو میں پیچھے ہٹ بھی جاتا، لیکن اس نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی اور پھر میں نے اسے منا ہی لیا۔ بہت پیار کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، اسی لیے تو پریشان ہوتا تھا، لیکن اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ ادھر میری جان پر بن گئی تھی اور وہ بالکل نارمل تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، تم جواب کیوں نہیں دے رہی تھی؟ کب سے میں دروازہ بجا رہا ہوں؟ تو وہ کہنے لگی کہ ابھی تو آپ نے دروازے پر دستک دی ہے تو میں باہر آ گئی ہوں۔ میں نے کہا کہ پاگل مت بناؤ، 20 منٹ ہو گئے مجھے دستک دیتے ہوئے، میں تو دروازہ توڑنے لگا تھا۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ دروازہ توڑنے لگے تھے؟ صاف ظاہر تھا کہ میری بیوی مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں کتنی دیر سے دروازہ پیٹ رہا تھا، کیا اس کو سنائی نہیں دے رہا تھا؟ کیا میں نیند میں تھا؟ میری بیوی اتنی مست مولا تھی کہ میں نے اس سے بحث نہیں کی، وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے بھی اس بات کو درگزر کر دیا۔ جب آپ ایک دفعہ کسی سے پوچھیں کہ کیا تم ایسا کر رہے تھے، وہ آگے سے جھوٹ بول دے، تو پھر آپ 10 دفعہ بھی پوچھیں تو وہ جھوٹ ہی بولے گا۔ اس لیے آپ کو خود ہی پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ لیکن میرے دل میں یہ سوال بیٹھ گیا تھا کہ آخر ایسا وہ کیوں کر رہی تھی؟ جب سے میرا گھر آنے کا وقت بدلا تھا، میری بیوی کی روٹین بھی عجیب سی ہو گئی تھی اور اس نے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنی شروع کر دی تھی۔ جب میرا وقت گھر آنے کا کچھ اور تھا تو اس وقت کے ساتھ وہ ایڈجسٹ تھی، تو تب ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آج کل میں صبح اٹھ کر صبح کے کام کر لیا کرتا تھا۔ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے گیا تو اسکول کے باہر کھڑے چوکیدار نے کہا کہ بڑے دنوں بعد بچے ٹائم سے آئے ہیں، ورنہ تو ہمیشہ دیر سے ہی آتے ہیں۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے کی ذمہ داری میری بیوی کی تھی اور وہ صبح جلدی اٹھ کر ہی کرتی تھی۔ اللہ کے کرم سے شادی کے پہلے ہی سال 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا اور اس کے بعد ایک بیٹی سے نوازا، اور اب وہ بچے اسکول جانے والے ہو چکے تھے۔ 8 مہینے سے اسکول جا رہے تھے۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا کہ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہمیشہ بچے لیٹ ہی آتے ہیں، یہ تو سارے اسکول میں مشہور ہے کہ جب بھی آتے ہیں لیٹ آتے ہیں۔ میں حیران ہوا کیونکہ میری بیوی صبح یہی کہہ کر جلدی اٹھ جاتی تھی کہ مجھے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، ان کو تیار کرنا ہے، میں لیٹ نہیں اٹھ سکتی۔ وہ صبح کہاں بزی ہو جاتی تھی کہ باقی گھر کے سارے کام بھی نہیں ہو رہے تھے، بچوں کو وہ اسکول میں لیٹ بھیجتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے یہ بات نہیں کی کیونکہ وہ اس بارے میں مجھ سے جھوٹ بولتی تھی۔ اگر میں پوچھتا بھی تو اس نے مجھے جھوٹ ہی کہنا تھا، لیکن میں نے اپنی بیوی کی حرکتوں پر نظر رکھنا شروع کر دیا اور میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ میری بیوی روز صبح 2 گھنٹے باتھ روم میں قید ہو جاتی ہے اور وہاں سے تیار ہو کر نکلتی ہے، اور وہ اس باتھ روم میں جاتی تھی جو کہ سیڑھیوں کے نیچے بنا ہے۔ اس باتھ روم کے اندر سے ایک دروازہ گلی کی طرف کھلتا تھا، لیکن اس دروازے کو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، اس لیے میں نے اس دروازے کو بند کر دیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ سائڈ سے ہٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا کہ یہ تو اتنا ہٹا ہوا تھا کہ کوئی بھی اس سے باہر نکل سکتا تھا۔ میری بیوی صبح صبح یہاں سے نکل جاتی تھی اور 2 گھنٹے بعد واپس آتی تھی۔ کیا وہ میرے ساتھ اس طرح کا کوئی کھیل کھیل رہی تھی؟ مجھے اپنی بیوی پر شک اس لیے بھی ہوتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا
کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی. اس نے صرف مجھ سے اس لیے شادی کی کیونکہ میں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا. اس بات کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ شادی کے 1 سال بعد 2 بچوں کے ہو جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے شرماتی تھی. وہ کہتی تھی کہ مجھے شرم آتی ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ شرم نہیں ہے. وہ میرے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتی تھی اور شرم کا بہانہ کرتی تھی. وہ میری آنکھوں میں نہیں دیکھتی تھی اور مجھے کبھی بھی اپنے آپ کو غور سے دیکھنے نہیں دیتی تھی. جیسے میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگتا وہ لائٹ بند کر دیتی تھی. وہ کہتی تھی کہ مجھے آپ سے شرم آتی ہے. آپ لوگوں میں سے بہت ایسے شادی شدہ لوگ ہوں گے جو یہ کہانی سن رہے ہوں گے اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہاں شروع میں شرم ہوتی ہے، لیکن 2 سال گزرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ہماری شادی کو تو اتنے سال ہو گئے تھے، ہمارے بچے اسکول جانے لگ گئے تھے، لیکن ابھی بھی وہ ایسے شرماتی تھی جیسے ہماری شادی 2 ہفتے پہلے کی ہوئی ہو. ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ نارمل نہیں تھا اور اب مجھے غصہ آنے لگا تھا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ شرم کا بہانہ کر کے مجھ سے دور دور رہتی ہے اور کہتے ہیں کہ زندگی میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی محبت ہوتی ہے. مجھے میری بیوی سے محبت ہوئی تھی تو مجھے پتا تھا کہ محبت کیسی ہوتی ہے. وہ مجھ سے دور دور بھاگتی تھی، پھر بھی میں نے اس سے شادی کرنی تھی. میری بیوی کو مجھ سے تو محبت ہوئی نہیں، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اسے اس عمر میں آ کر کوئی پسند آ گیا ہو اور اب اس نے اپنا راستہ بدل لیا ہو. ایسا بہت ہی دفعہ ہوتا ہے کہ جب عورتیں کسی آدمی کے ساتھ 8 سال گزار لیتی ہیں، بچے پیدا کر لیتی ہیں، اس کے ساتھ مشکل وقت گزار دیتی ہیں، تو پھر وہ باقی ہو جاتی ہیں. اور جو مرد سمجھتے ہیں کہ فلاں عمر میں عورت کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ غلط سمجھتے ہیں. ہر عمر میں کوئی نہ کوئی مرد مل ہی جاتا ہے. اور میری بیوی تو ابھی بھی خوبصورت تھی، لیکن وہ کہاں جا سکتی تھی؟ وہ بھی صبح صبح. میں نے یہ بھی دیکھا کہ میری بیوی باتھ روم میں جانے سے پہلے اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ لے جاتی تھی. یہ بیگ کسی چھوٹے میک اپ بیگ جیسا لگتا تھا، شاید اس میں میک اپ کا سامان تھا، لیکن صبح صبح میک اپ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی عورت جس کی شادی ہو گئی ہے وہ میک اپ کس کے لیے کرتی ہے؟ ظاہر ہے اپنے شوہر کے لیے ہی کرتی ہے. یا تو وہ کسی شادی میں جاتی ہوگی، نوکری کرتی ہوگی یا آفس جاتی ہوگی تو تھوڑا بہت میک اپ کرتی ہے. لیکن جب ایسا کچھ نہیں ہے تو صبح صبح کوئی عورت میک اپ کیوں کرے گی؟ اپنے شوہر کے لیے کرے گی. لیکن میرے سے تو وہ دور دور رہتی تھی، بہت ہی زیادہ مشکل سے میری بات مانتی تھی. تو پھر اتنا میک اپ کیوں کرتی تھی؟ کس کو دکھانا چاہتی تھی؟ میرے دوست نے بھی مجھے ایک عجیب سی کہانی سنائی تھی. اس نے کہا تھا کہ میری بیوی ہر وقت تیار ہو کر رہتی تھی اور کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتی تھی. میں سمجھتا تھا کہ آرام کر رہی ہے اور مجھے بتاتی نہیں تھی کہ بات کیا ہے. بہت عرصے تک ایسا ہی ہوتا رہا. پھر ایک دن مجھے میرے دوسرے دوست نے میری ہی بیوی کی ویڈیو دکھائی اور کہا کہ دیکھ کیا مال ہے. میں تو حیران رہ گیا کیونکہ اس دن میرے دوست کو پتا چلا کہ اس کی بیوی میک اپ کر کے تیار ہوتی اور اپنی مرضی کے کپڑے پہن کر کمرہ بند کر کے ویڈیو بناتی تھی اور کسی ویب سائٹ کو وہ ویڈیو بھیجتی تھی اور ان سے پیسے لے لیتی تھی. ایسے میں اس کی کوئی ویڈیو وائرل ہو گئی تو وہ پورے شہر میں پھیل گئی. اس کو پتا نہیں تھا کہ اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. میرے دوست نے ابھی بھی اسی عورت کے ساتھ رشتہ رکھا ہوا تھا. کہتا تھا کہ کسی نے اسے پیسوں کا لالچ دے کر بیوقوف بنا لیا تھا، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا. کہیں میری بیوی کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا کہ کسی کی باتوں میں آ گئی تھی. ویسے تو وہ بہت سمجھدار تھی اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ کسی کی باتوں میں آ سکتی ہے. لیکن انسان کا کیا پتہ چلتا ہے، اس کو عمر کی کسی بھی حصے میں بے وقوف بنایا جا سکتا ہے. بس سامنے والا آدمی چلاک ہونا چاہیے اور ایسے آدمی سے تو زمانہ بھرا پڑا ہے. میں نے اس بیگ کو کسی طرح حاصل کر لیا اور دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے تو میں حیران اور پریشان رہ گیا. اس چھوٹے سے بیگ کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود تھی جن کا میری بیوی سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ مردوں کے استعمال کی چیزیں تھیں اور میری نازک سی بیوی ان چیزوں کو کیوں استعمال کرے گی؟ لیکن پھر وہ انہیں بیگ میں رکھ کر کیا کر رہی تھی؟ یہ چیزیں تو میری بھی نہیں تھی. پھر یہ چیزیں کس کی تھی؟ میں تو پوری طرح پریشان ہو گیا تھا. ایک طرف میری نوکری ایسی تھی کہ مجھے رات رات بھر جاگنا پڑتا تھا اور دوسری طرف شادی کے 5 سال بعد مجھے میری بیوی کے بارے میں ایسی باتیں پتہ چل رہی تھی جن کے بارے میں آج تک انجان تھا. میں نے سوچ لیا کہ اپنی بیوی کو سامنے بٹھا کر اس سے بات کروں گا. ہم کوئی نئی شادی شدہ جوڑے نہیں تھے جو ایک دوسرے کو سمجھ نہ سکتے. ہم نے شادی کی تھی، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے تھے. ان 5 سالوں میں ہم ایک دوسرے کو سمجھتے تھے. ہم نے بہت کچھ برداشت کیا تھا، ایک دوسرے کو سمجھنے کی بہت کوشش کی تھی اور ایک دوسرے کی ذات کے نیگیٹو پہلوؤں کو بھی قبول کیا تھا. اب ایسے کیا قیامت آ گئی تھی کہ میں اپنی بیوی سے بات نہ کر سکتا تھا؟ ایک دن صبح ہی میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا. یہ وہی وقت تھا جب وہ باتھ روم میں جایا کرتی تھی. وہ بہت بے چین تھی، جیسے اسے ابھی جانا تھا. وہ مجھ سے نظریں بھی چھپا رہی تھی اور اپنا چہرہ بھی. وہ مجھ سے کترائی تھی. جیسے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا تو وہ پتھر کی بن جائے گی. کہنے لگی کہ جلدی کرو، کیا ضروری بات ہے؟ مجھے بہت ضروری کام ہے. میں نے کہا کہ اس کام کے بارے میں ہی مجھے تم سے بات کرنی ہے.
तुम सुबह जल्दी जाग जाती हो। मुझे लगता था कि तुम सुबह जाग कर घर के वो काम करती हो जो सुबह किए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी काम नहीं होता। बच्चों को स्कूल से रोज लेट करवाती हो, इस घर का कोई काम नहीं करती। 2 घंटे तक तुम बाथरूम के अंदर ही खुद को कैद किए रखती हो। उस बाथरूम का एक दरवाजा गली में भी खुलता है जिसे बंद किया था, लेकिन अब उससे लकड़ी हटी हुई है। क्या मैं ये समझूं कि तुम बाथरूम से कहीं चली जाती हो? अब मैं और क्या करता? मैंने कुछ ना कुछ तो बोलना ही था। मुझे पता था कि उससे मेरी बात बुरी लग जाएगी, लेकिन क्या वो ये नहीं सोच रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा था? मुझे उसकी हरकतें कितनी बुरी लग रही थी। उसको भी तो कुछ ख्याल करना चाहिए था। मेरा ऐसा कहना था कि मेरी बीवी ने मुझे हैरान होकर देखा। वो जैसे ये बात सुनकर तड़प उठी। उसने कहा कि क्या मतलब है आपका कि मैं घर से सुबह सुबह ही निकल जाती हूँ, वो भी तैयार होकर? कहाँ जाऊंगी मैं? क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? क्या मुझे ये कहना चाहते हैं कि मेरा किसी के साथ अफेयर है और मैं उसके पास चली जाती हूँ आपको छोड़ के? आपने ये बात कैसे सोची? मेरी बीवी बुरी तरह से नाराज हो गई। मुझे उससे इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी और उसे मुझसे इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने आज तक उस पर शक नहीं किया था। मैंने कहा कि जब तुम मेरी जरा सी बात पर इतना गुस्सा हो गई हो तो सोचो कि मुझ पर क्या गुजर रही होगी। मर्दों में बहुत अना होती है। मुझे तो यही लगेगा कि मेरी बीवी मुझसे कोई बात छुपा रही है और इसी बात को छुपाया जाता है जो बात बताने के काबिल नहीं होती और जो गलत होती है। मैंने अपनी बीवी को कहा कि आज से तुम सुबह मुझे बाथरूम में नहीं दिखोगी, अपनी जगह पर आराम से सोई रहो, अपनी इस रूटीन को बदल लो। तुम जो भी करती हो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन अब ये इस घर में नहीं होगा। मेरी बीवी ने कहा कि गुनाह माफ किए जाते हैं और मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं बाथरूम में जाने से नहीं रुकूंगी। क्या कर सकते हैं आप? आपने जो करना है वो आप कर लें। मेरी बीवी तो नाराज हो गई। पहली बार मेरे मुंह पर बोली थी। अब तो मैं समझ गया कि वो घर से बाहर निकलती थी। बाहर से खुलने वाला दरवाजा बाहर से इतना बंद करवा दिया कि अब उससे खोला नहीं जा सकता। लेकिन ये बात देखकर मैं हैरान हो गया कि उस दरवाजे के बंद होने से मेरी बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसका मतलब वो बाहर नहीं जाती थी, वो बाथरूम में ही रहती थी। फिर मुझे लगा कि शायद वो फोन पर किसी से बात करती हो, तो मैंने उसका फोन छुपा दिया। लेकिन इस बात का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो फोन तो पहले भी लेकर नहीं जाती थी, बस वो बैग लेकर जाती थी और उसके अंदर मर्दों के इस्तेमाल की चीजें होती थी। अब हमारी रोज लड़ाइयाँ होने लगी। मैं उस बैग को छुपाता तो वो बुरी तरह से तड़पना शुरू हो जाती और फिर से उसे किसी तरह तलाश कर लेती। मैंने बहुत तंग आकर अपनी बीवी को एक कमरे में बंद कर दिया, उस कमरे में जिसमें बाथरूम था, लेकिन मैंने उससे वो बैग छीन लिया। मैंने कहा कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम जिस तरह बाथरूम में जाती हो और बाथरूम में जाए बिना तुम्हारा दिन नहीं गुजरता, जैसे तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल हो। मेरा शक अब भी उसी बात पर था। मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी बीवी घर से निकल जाती है, क्योंकि 2 घंटे तक उसने बाथरूम में क्या करना था। मैंने अपनी बीवी को एक कमरे में बंद कर दिया जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं उसका खाना उसके कमरे में ही भेजा करता। वो मुझसे बहुत लड़ाई करती थी, रात भर बुरी तरह रोती थी। कहने लगी कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो जब बाहर निकलोगे तो मुझे तलाक देने पर मजबूर हो जाओगे। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया। ऐसा क्यों होगा? 2 दिन के बाद मैंने दरवाजा खोला। मैंने अपनी बीवी को 2 दिन से देखा नहीं था। मैं कमरे में दाखिल हुआ और जब मैंने अपनी बीवी को एक नजर देखा तो मेरे मुंह से चीख निकल आई। हाथ पांव पूरी तरह कांपने लगे। नजरों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो अपनी बीवी को कमरे में बंद करके गया था, लेकिन जो मेरे सामने खड़ी थी वो मेरी बीवी नहीं थी, क्योंकि उस औरत के साथ कुछ गड़बड़ थी। उस औरत के पूरे चेहरे पर ऐसी दाढ़ी थी जैसे मर्दों की दाढ़ी होती है, लेकिन जब वो रोती रोती मुझसे दूर भागने लगती और एक कोने में सिमट गई तो मैंने देखा कि ये तो मेरी बीवी थी, लेकिन उसके चेहरे पे दाढ़ी कैसे आ गई थी? मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वो मुझसे दूर भाग रही थी। उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था तो मेरा हाथ झटक देती। कहने लगी, अब तो मेरा असल चेहरा आपने देख लिया है, कोई भी ऐसी बदसूरत औरत के साथ नहीं रहेगा। वो रो रही थी। मैंने उसे मुश्किल से उठाकर अपने कमरे में ले आया। उसने मुझे कहा, बस मुझे मेरा वो बैग दे दो और मुझे बाथरूम में जाने दो। मैंने बैग उसे पकड़ा दिया। वो बाथरूम में चली गई और 15 मिनट के बाद वापस आई तो उसके चेहरे पर कोई भी बाल नहीं थे, लेकिन साफ महसूस हो रहा था कि उसने इन बालों को शेव किया था और उस बैग में भी शेव करने की चीजें थी जो मर्द इस्तेमाल करते हैं। वो मेरे सामने बैठी थी। मैंने कहा, ये सब क्या है? उसने कहा, मेरे साथ एक बीमारी है। ये बीमारी हार्मोन्स की खराबी की एक बड़ी बीमारी है जिसमें मेरे चेहरे पर मर्दों की तरह दाढ़ी उगाती है। इन बालों को उगने की रफ्तार बहुत तेज है, रातों रात ही ये बढ़ जाते हैं। ये बीमारी मुझे तब से है जब मैं 9 साल की थी। मैं इसी वजह से शादी भी नहीं करना चाहती थी।
लेकिन फिर मेरी शादी करवा दी गई। पर मैंने सोचा कि उससे छुपा लूंगी और मैं इसीलिए आपसे पहले जागती थी। 2 घंटे पहले उठकर बाथरूम में चली जाती थी। मुझे इन बालों को पूरी तरह साफ करने में और मेकअप से छुपाने में 2 घंटे लग जाते थे और ये बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। मैंने अपने चेहरे से ये निशान छुपाने के लिए बहुत महंगे महंगे लोशन लिए, ऐसे जिनको लगाने से पता ना चले कि आपने कुछ लगाया हुआ है। मेरे सारे पैसे इसी काम में जाते हैं। 5 साल तक मैंने ये रूटीन बना कर रखी है। मेरे साथ और कोई मसला नहीं है। मैं पूरी तरह से औरत हूँ। अगर मैं औरत ना होती तो फिर हमारे बच्चे कैसे पैदा होते? बस मेरे साथ ये मसला है। मेरे चेहरे पर मर्दों जैसे बाल निकलते हैं जो किसी भी मर्द को देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। मुझे डर था कि आप मुझे छोड़ ना दें, इसलिए मैं ये सब करती थी। आपको पता भी नहीं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती थी, कितना प्यार करती थी। तभी तो मैं डरती थी। जब कोई औरत किसी मर्द से दूर जाने से डरती है, उसको खोने से डरती है, तो इसका क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है कि वो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। मुझे पता था कि सारी जिंदगी आपने यही समझा कि शायद मुझे आपसे प्यार नहीं है, लेकिन मुझे आपसे बहुत प्यार है। मैं आपको नहीं समझा सकती और ना ही बता सकती हूँ। मेरी बीवी फूट फूट कर रो रही थी और मैं हैरान और परेशान रह गया। इन 5 सालों में एक दिन भी अंदाजा नहीं हुआ था कि मेरी बीवी के साथ इस तरह कोई मसला था। मुझे ये सब महसूस ही नहीं होता था। मैंने अपनी बीवी के आंसू साफ किए, उसे तसल्ली दी। वो बहुत रो रही थी, बुरी तरह रो रही थी। जाहिर है 5 साल तक उसने ये बात छुपाई थी और उसका राज खुल गया था, लेकिन उसके पीछे उसकी नीयत बुरी नहीं थी। वो कहने लगी, आपने मुझ पर शक किया, आपने मुझे कहा कि मैं आपको छोड़कर किसी और के पास जाती हूँ। वो इस बात पर भी बहुत दुखी हुई थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि उसका कोई इलाज नहीं है। बाल कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं होते। इलाज करवाया जाए तो इससे जल्द ख़राब हो जाती है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुमने इसका ट्रीटमेंट करवाया तो तुम्हारी स्किन ख़राब हो जाएगी और फिर तुम्हारे जो बाल हैं वो और भी नज़र आने लगेंगे। इसलिए मैंने कभी भी कोई इलाज नहीं करवाया। बालों को जड़ से निकालकर अपने चेहरे पर मेकअप लगा लेती। इसी काम में मेरे 2 घंटे लग जाते थे और मुझे बहुत ज्यादा दर्द भी होता था, लेकिन मुझे इस दर्द की आदत हो गई थी और अक्सर मुझे घर के कामों में देर हो जाती थी। तभी बच्चे स्कूल से लेट हो जाते थे। 5 साल तक आपकी एक ही रूटीन थी जिसमें आप कभी भी सुबह नहीं जागते थे, लेकिन अब आपको पता चल गया और ज्यादा मुहतात हो गई थी। लेकिन मैं जानती थी कि एक दिन ये राज खुल जाएगा। मैंने अपनी बीवी का हाथ थाम लिया और उससे कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ता है? ठीक है, मान लिया इन चीजों से फर्क पड़ता है और लोगों को पता चला तो वो तुम्हारा मजाक बनाएंगे, फिर मैं तरह तरह की बातें सुनाऊंगा। तुम जो अब करती आई हो वही करो, लेकिन इस चीज को अपने सर पर सवार मत करो। मुझसे इस चीज को छुपाओ नहीं। तुम इसके साथ भी मेरी बीवी हो और इसके बिना भी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी इस वजह से नहीं छोड़ सकता। इस वजह से मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा जिसका कोई इख्तियार तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें एक बीमारी है और दुनिया में हजारों तरह की अजीबो गरीब बीमारियां होती हैं। तुम इस चीज को छुपा रही थी। तुमने बहुत अच्छा किया। शायद पहले मैं इन सब बातों को नहीं समझ पाता, पर उसको अपनी कमजोरी मत बनाओ। कल को अगर किसी को पता चल गया तो मैं उसको जवाब दूंगा। मैं कहूंगा कि ये मेरी बीवी है और मुझे इस पर फख्र है। तो तुम्हें इससे क्या मुसीबत है? मेरी बीवी बुरे तरीके से रो रही थी और मेरे गले लग गई। मैंने उससे कहा, इसके बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता और हम इसका इलाज करवाएंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जो कुछ भी होगा हम साथ मिलकर करेंगे। बस तुम्हारी गलती ये है कि अब तक तुम ये सब अकेले सहती रही और तुमने मुझे नहीं बताया। मैंने अपनी बीवी को हिम्मत दी और ये बात आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को भी बता दी। हमारे बच्चे भी इस चीज को समझने लगे। वक्त गुजरता गया। मेरी बीवी सुबह यही सब करती, बालों को निकाल कर मेकअप लगा लेती थी, लेकिन कभी कभी किसी दिन ऐसा नहीं करती थी तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो मेरी बीवी थी, मेरी हम सफर थी। और यही तो मियाँ बीवी का रिश्ता है कि वो हर हाल में एक दूसरे का साथ दें। लेकिन हम मर्द होकर इतनी जल्दी बात समझ नहीं आती। हम तब समझते हैं जब बहुत देर हो जाती है। हमें समझना चाहिए कि हमारी बीवियां हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, तो हम छोटी सी बात पर क्यों नहीं कर सकते समझौता? हमेशा सब कुछ औरत से ही क्यों डिमांड किया जाता है? मुझे पता है कि बहुत से लोगों को शायद मैं भी अजीब लग रहा हूँ। वो ऐसी औरत के साथ कैसे रह सकता है? लेकिन मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है और जिससे मोहब्बत हो जाती है तो फिर मोहब्बत और कुछ नहीं देखती है। आप में से कोई मेरी जगह होता तो क्या करता? दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।